بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ولاگ حکمت کے معنی اور تفسیر. یہ ہے ہیڈنگ، پیج ہے 640، سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 274، معارف القرآن جلد اول. ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر، تلاوت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس کتاب کا نام ہے معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں. رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. اے گلستان اندلس، وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا. حکمت کے معنی اور تفسیر. یحتی الحکمت من یشاء. لفظ حکمت قرآن کریم میں بار بار آیا ہے اور ہر جگہ اس کی تفسیر میں مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں. تفسیر بحر محیط میں اس جگہ تمام اقوال مفسرین کو جمع کیا ہے. وہ تقریباً 30 ہیں، مگر آخر میں فرمایا کہ در حقیقت یہ سب اقوال متقارب ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قریب ہیں. صرف تعبیرات کا فرق ہے، کیونکہ لفظ حکمت احکام بالکسر کا مصدر ہے، جس کے معنی ہے کسی عمل یا قول کے اس کے تمام اوصاف کے ساتھ مکمل کرنا ہے. اسی لیے بحر محیط میں آیت بقرہ آتاہ اللہ الملک والحکمت 2 کی 251 آیت، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ہے، اس کی تفسیر میں فرمایا: والحکمت وضع الامور فی محلها علی الصواب وکمال ذلک انما یحصل بالنبوۃ. حکمت کے اصل معنی ہر شے کو اس کے محل میں رکھنے کے ہیں، اور اس کا کمال صرف نبوت سے ہو سکتا ہے. اس لیے یہاں حکمت کی تفسیر نبوت سے کی گئی ہے. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ نے مفردات القرآن میں فرمایا کہ لفظ حکمت جب حق تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جائے تو معنی تمام اشیاء کی پوری معرفت اور مستحکم ایجاد کے ہوتے ہیں، اور جب غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو موجودات کی صحیح معرفت اور اس کے مطابق عمل مراد ہوتا ہے. اسی مفہوم کی تعبیر میں مختلف الفاظ میں کی گئی ہیں. اسی مفہوم کی تعبیریں مختلف الفاظ میں کی گئی ہیں. کسی جگہ اس سے مراد قرآن ہے، کسی جگہ حدیث، کسی جگہ علم صحیح، کہیں عمل صالح، کہیں قول صادق، کہیں عقل سلیم، کہیں فقہ فی الدین، کہیں اصابت رائے، اور کہیں خشیت اللہ. اور آخری معنی تو خود حدیث میں بھی مذکور ہیں: راس الحکمت خشیت اللہ، یعنی اصل حکمت خدا تعالیٰ سے ڈرنا. اور آیت یعلمہم الکتاب والحکمہ 62 کی دوسری میں حکمت کی تفسیر صحابہ و تابعین سے حضور یعنی حدیث و سنت منقول ہے، اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ آیت زیر نظر یحتی الحکمہ میں یہ سب چیزیں مراد ہیں. بحر محیط صفحہ 320 جلد دوسری. ناظرین، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویلاگ میں لائیں گے. یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے، یعنی آج کے 5 ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے. ڈیٹیل ابھی باقی ہے لیکن ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں. ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا،
ایسی مشکل بھی ایک دن بدل جائے گا، وقت ایسا بھی ایک دن بدل جائے گا کہ وقت کی ناز پر ہاتھ رکھے رہو، وقت کی نبض پر ہاتھ رکھے رہو، اور دعاؤں کو بھی ساتھ رکھے رہو، اپنے بچوں میں تعلیم پیدا کرو، اور قابو میں جذبات رکھے رہو، رب کی رحمت پہ ہر پل بھروسہ رکھو، لڑکھڑایا قدم بھی سنبھل جائے گا، کہ اپنی قسمت کا رونا تو رونا نہیں، اپنے اشکوں سے دامن بھگونا نہیں، نفرتیں ایک دن ہار بھی جائیں گی، ایک برا دور آیا ٹل جائے گا۔